اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض وہو اول الاولین والآخر الآخرین خالق التین والزیتون والطور سنین والبلد الامین رب الانبیاء واولیاء واوصیاء والملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی درود بھیج دیجیے بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا خصوصی طور پر بانیان مجلس کا اور اکابرین پشاور کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت خطاب دے کر یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں ان ہستیوں کا تذکرہ آپ حضرات کے اذہان کی نظر کر سکوں کہ جو وہ عظیم القدر ہستیاں ہیں کہ جن کی ہدایت کے بغیر قرآن مجید کی ہدایت ادھوری رہ جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ تو اگر کائنات میں یہ ہستیاں نہ ہوتی تو اکیلی کتاب ہدایت کے لیے ناکافی ہوتی اور اس کی بیان دلیل ہی جناب رسول خدا کی پابند وحی زبان سے جاری کردہ یہ حدیث مبارکہ کہ جہاں جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری وہ عطرت جو میری اہل ہے۔ توجہ رکھے گا جانا محترم، میری وہ عطرت جو اہل ہے، یعنی یہیں سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ بیت میں رہنے والا ہر ایک اہل نہیں ہے۔ توجہ رکھے گا جانا محترم، اہل وہی ہوگا جو عطرت ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا سا اس پر رہے پر غور کیجیے اور 3 دن تک انشاءاللہ ہمیں اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی کہ رسول کا اہل وہی ہوگا جو عطرت ہوگی۔ بیت میں رہنے والا ہر شخص اہل نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اب تو توجہ کرنے کے لئے
میں نے تو بہت کھل کر بات کہہ دی ہے. یعنی بیت میں رہنے والا، بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی رسول کے گھر میں رہنے والا ہر شخص رسول کی صفت کا اہل نہیں ہے، بلکہ اہل وہی ہے جو صفات رسول کو بے عین ہی اسی طرح انجام دے جیسے رسول انجام دیا کرتے تھے. توجہ ہے؟ مدرسہ اس مرحلے پر غور کرتے چلے جائیے. حضور ملت اسلامیہ کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو حدیث ہم نے سرنامہ کلام میں قائم کی ہے وہ حدیث متفق علیہ ہے. ذرا سا یہ تمہیدی مرحلہ ہے، اس پر غور کیجیے گا. یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ورنہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو شیعت کے یہاں رائج ہیں، اہل سنت کے یہاں رائج نہیں ہیں. کچھ احادیث وہ ہیں جو اہل سنت کے یہاں رائج ہیں، شیعت میں رائج نہیں ہے. مگر کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو اہل سنت کے یہاں بھی رائج ہیں، تواتر کے ساتھ ہے، اور اہل تشیع کے. اسی لیے متفق علیہ. اور میں جانتا ہوں کہ یہ پشاور وہ بستی ہے کہ جہاں سب مسلمان مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں. توجہ ہے نا محترم؟ سارے شیعہ سنی بھائی، یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. سارے شیعہ سنی بھائی ایک پلیٹ فارم پر آ کر ذکر محمد وآل محمد پر تو جمع ہے نا، اور یہی رسول چاہتے تھے. توجہ ہے نا محترم؟ اس لیے کہ ایک اللہ پر کوئی جمع نہیں ہو سکتا، ایک محمد رسول اللہ پر کوئی جمع نہیں ہو سکتا. جہاں اجماع آئے گا وہاں اہل بیت ضرور سامنے آئیں گے. یعنی اہل بیت ہی وہ ہیں کہ جہاں اجماع ہو سکتا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. اہل بیت ہی وہی ہے کہ جہاں اجماع ہو سکتا ہے. اور وہ اہل بیت بھی وہ اہل بیت نہیں جو ہر ایک بیت میں رہنے والا ہو. اہل بیت میں بھی وہ جو اطرت کی منزل پر آئے. ملام کو سلامت رکھے، مولا عزت کا فرمائے. توجہ ہے نا محترم؟ اور اس کو ہم قرآن مجید سے بھی لیں گے. ذرا سے اس مرحلے پر ملت اسلامیہ کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی آخر مسئلہ کیا ہے. کہ محمد رسول اللہ نے انسانیت اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بعد جو وصیت کر کے گئے. دیکھیے میں جانتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں، اس لیے میں پورا ایک مکمل موضوع کے ساتھ چل رہا ہوں، ورنہ جلسے پڑھنا میں بھی جانتا ہوں. تو یہ ہے مولا آپ کو سلام رکھے. لیکن اس مفہوم کو مکمل کر کے لے کے چلنا ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد یہ آخری خطبے میں رسول اللہ نے یہ وصیت کی ہے نا. تاریخ تو آپ حضرات کے اذہان میں ہے نا کہ رسول اللہ نے آخری خطبے میں یہ وصیت کی ہے. جہاں علی کو مولا بنایا گیا وہیں فوراً یہ کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت کی. تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت، وہ اطرت جو میرے اہل بیت میں سے ہے. توجہ رکھیے گا، جو میرے اہل ہیں ان دونوں سے متمسک رہنا. کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. توجہ توجہ توجہ. کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی محمد رسول اللہ کی بلاغت بری حدیث اور وہ لسان مبارک جو پابند وہی ہے، محتاج وہی نہیں ہے. مانا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت اللہ فرمائے. بھئی دیکھیے ہمارے عقیدے میں محمد رسول اللہ پابند وہی ہے، محتاج وہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہادی ہی محتاج ہو جائے تو وہ زمانے کو ہدایت کیا کرے گا؟ تو محترم، ہادی محتاج نہیں ہوا کرتا، ہادی پابند ہوا کرتا ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنی وحی کا پابند بنایا ہے. اور یہ خیالات بھی زمانہ کھرچ کر اپنے ذہنوں سے ڈال دے کہ جبریل آیتیں لے
تجھ پر نازل کیا. تو کتاب یکمشت نازل ہوتی ہے، ٹکڑوں میں نہیں آتی. نہیں توجہ کر رہے ہیں، توجہ کیجئے جان محترم. سورہ آل عمران میں جو اللہ نے پکار کر کہا هو الذی انزل اللہ علیک الکتاب، وہ ہے جس نے تجھ پر، علیکہ تجھ پر، یعنی آپ اکیلے پر. کا واحد کا صیغہ ہے، اگر کم ہوتا تو جمع کا صیغہ ہوتا. دیکھیے عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے تین اور تین سے زیادہ کے لیے جو آتے ہیں وہاں جمع ہوتا ہے. تو یہاں واحد کا ہے، علیکہ آپ پر. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. نزول ہمیشہ ایک ساتھ ہوتا ہے، تنزیل ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے. نہیں توجہ، تنزیل ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے، نزول ایک ساتھ ہوتا ہے. یعنی مکمل قرآن نازل ہوا قلب رسالت پر. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ، اچھا چلیں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس میں محکم آیتیں ہیں، اور یہ محکم آیتیں ہی وہی ہیں جو ام الکتاب ہیں، کتاب کی ماں ہے. اللہ توجہ ہے، توجہ رکھیے گا. مطلب چلیے اس کو میں پورا پڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن ذہن سے دور ہو جائے. ہنہ ام الکتاب، یہی وہ کتاب ہے جو کتاب کی ماں ہے، یعنی جو آیات محکمات ہیں وہ کتاب کی ماں ہے. وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. توجہ، کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی جس میں تشبیہات استعمال ہوئی ہیں. اَمَّا الَّذِينَ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. توجہ، سورہ آل عمران کی یہ پوری آیتوں کی تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، یہیں سے ذرا سا میں آگے بڑھوں گا. وہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو لوگ منافق ہوتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ ان متشابہات کا سہارا لے کر زمانے میں فتنہ بھی پھیلائیں، فساد بھی پھیلائیں. اور آگے چل کر اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کوئی نہیں جان سکتا متشابہات کے بارے میں إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، سوائے ان کے، سوائے اللہ کے، اور ان کے جنہیں اللہ نے مکمل علم عطا کیا ہے. متشابہات بھی ساتھ ساتھ اتری ہے، لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ محکمات تو سب کو عمل کرنا ہے، متشابہات پر ہر ایک عمل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ متشابہات کا علم عام زمانے کو ہو ہی نہیں سکتا. متشابہات کا علم تو اللہ نے انہیں دیا جو
جملہ کہوں، جس مولوی کی نمازی درست نہ ہو، اس سے بڑا جملہ میں اتنی آسانی سے کہہ گیا ہوں قبلہ بھائی جن کی نمازیں درست ہو. اچھا جملہ اور پلٹ دو، جن کی نمازوں میں شبہ ہو. بھائی دیکھیں میں تو جملہ کہہ دیا نا بھائی جن کی نمازوں میں شبہ ہو. چلیے یوں ہی صحیح، جن کی نمازوں میں شبہ ہوتا ہے وہ متشابہات کا علم کیسے رکھے؟ نماز تو محکمات میں آتی ہے میری جان. بھائی اقیم الصلاۃ سیدھی سیدھی بات ہے، اٹھو نماز قائم کرو، ہے نا؟ محکم ہے نا، محکم ہے نا. اب اس محکم میں بھی لوگوں کو اشتباہ ہے. اس محکم میں بھی اشتباہ ہے یا نہیں ہے؟ اب میں یہیں سے راسخون فی العلم کی وضاحت کرتا ہوا نکلوں گا، حضور تیزی سے نکلوں گا. میں ان کو نمازوں میں شک ہے نا، جس بھی مسلمان سے اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ جناب آپ نے، جب رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سارے ہی نمازی بنے ہوئے ہیں. یا خدا توجہ کرنے کے لئے مجھے اب جملے کہنے میں مجبور نہ کرنا. بھائی جو عام دنوں میں جمعے کے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی روز کی نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں نا. یا علی توجہ ہے نہیں جانے وغیرہ. بھئی سارے نمازی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہر نمازی سے اگر پوچھا جائے اٹھا کر کہ بھائی آپ نے جو یہ نمازیں پڑھی ہیں، چاہے فجر کی 2 رکعت ہو، عصر مغرب کی 4 رکعت ہو، عصر کی 4 رکعت ہو، مغرب کی 3 رکعت ہو، عشاء کی 4 رکعت ہو، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی یہ نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو ہر شخص یہی کہے گا نا کہ جی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے. یہی ہے نا. یعنی اشکال تو آ گیا، توجہ رکھیے گا ذرا محترم، اشکال تو آ گیا نا، شک تو آ گیا. جنہیں محکمات کی عبادتوں اور ادائیگی میں شک ہو اسے امت کہا جاتا ہے. اور راسخون فی العلم وہ ہوا کرتا ہے کہ امت کو اپنی 2 رکعت کی نماز میں شک ہو رہا ہے. راسخون فی العلم یہ کہہ کر نماز دیتا ہے کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں مصلی بچھا لیا کرتا. اب سمجھ میں آیا نا راسخون فی العلم؟ میں نے کہا اس پر انشاءاللہ یہ تمہیدی مرحلوں پر ہم گزر رہے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. اچھا یہیں سے یہ بات طے ہو گئی کہ تنزیل اور ہے. اچھا ایک جملہ کہوں ضرور، نزول ہوا قلب رسالت مآب پر، اور لب رسالت سے جو ادا ہوا وہ تنزیل. نزول یکمشت اترنے کو کہتے ہیں، تنزیل ٹکڑوں میں نزول کو کہا جاتا ہے. اب قلب رسالت مآب پر جو پورا قرآن مجید اترا وہ نزول، اور جو قسطوں میں رسول اللہ نے مختلف مواقع پر آیتیں پڑھی وہ تنزیل. جملہ کہہ دوں حضور، رسول پر جو قرآن اترا وہ نزول کی صورت میں اترا، امت پر جو قرآن پڑھا گیا وہ تنزیل کی صورت میں. اب توجہ کرنے کے بعد تو یہیں سے رسالت اور امت کا فرق سامنے آیا. توجہ رکھیے گا، یعنی جو تنزیل کے ذریعے، جملہ کہوں، جو تنزیل کے ذریعے اپنی عبادتوں کے سلیقے سیکھے اسے امت کہا جاتا ہے، اور جو نزول کے ذریعے زمانے کو عبادتیں سکھائے اسے رسول کہا جاتا ہے. یہ تنزیل کے ذریعے ہے، کبھی تو ملت کو اس تنزیل کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے. دیکھیں کہ یہ سبجیکٹ تو میں نے آپ حضرات کے اذان کو نظر میں رکھتے ہوئے لیا ہے.
کو میں جانتا ہوں، میں تو یہاں مسلسل گزشتہ کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ سارا اہل علم طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. ذرا صحیح مرحلوں پر غور کیجئے گا کہ تنزیل امت پر ہوا، نزول رسول پر ہوا. پوری توجہ. اور رسول پورے قرآن کا وہی علم رکھتا ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے. یار توجہ رکھیے گا، ایسے ہی ہے. وہی پورے قرآن کا مکمل علم رسول کے پاس ہے، جو رسول امت تک آہستہ آہستہ پہنچا رہے ہیں. یعنی جیسے جیسے جس کا ذہن بلند ہوتا جا رہا ہو. نہیں، اچھا اس کو یوں سمجھ لیجیے حضور کہ ایک استاد ہے جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ماسٹرز کی ڈگری بھی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی کہ تمہیں بچوں کو پڑھانا ہے تو پہلی جماعت کے طالب علموں کو وہ پہلی جماعت ہی کا کورس پڑھائے گا، ماسٹر کا نہیں پڑھائے گا. توجہ ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ ان کی ذہنی سطح ہی یہی ہے. خدا کے لیے اب تو توجہ کر لیں کہ ذرا سا تاریخ کو دہرائیں نا. بھائی جانتا ہے کہ اس کی ذہنی سطح ہی اتنی ہے. سیکنڈ کلاس کی کلاس جو لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے، انہیں دوسری جماعت کا علم دیا جائے گا، یعنی پہلی جماعت سے زیادہ کا علم دیا جائے گا. پوری توجہ رکھیے گا. پہلی جماعت سے آخری آدمی جہاں تک میرے سامعین تشریف فرما ہے، پہلی جماعت والے کو پہلی جماعت کا کورس دیا جائے گا، دوسری جماعت والے کو دوسری جماعت کا کورس دیا جائے گا، تیسری جماعت والے کو تیسری جماعت کا کورس دیا جائے گا، چوتھی جماعت والے کو چوتھی جماعت کا سلیبس پڑھایا جائے گا، پانچویں جماعت والے کو پانچویں جماعت کا سلیبس پڑھایا جائے گا. یعنی جیسے جیسے انسانیت کا شعور بلند ہوتا رہے گا، ویسے ویسے اس کے درس کے مدارج بڑھتے چلے جائیں گے. توجہ رکھیے گا. اور اس کے باوجود بھی یہ عالم ہوگا کہ پورا قرآن انہیں نہیں پڑھایا جا سکے گا، صرف دے دیا جائے گا کہ آنے والی نسلیں تحقیق کرتی چلی جائے. یہ امت کا حال ہے، یہی تنزیل ہوا کرتی ہے. لیکن اطرت جو ہے اس پر تنزیل نہیں ہوئی ہے، رسول پر بھی نزول ہوا ہے، اطرت پر بھی نزول ہوا ہے. توجہ رکھیے گا محترم. اطرت پر بھی نزول، رسول پر بھی نزول. اور اس کی مثال دیتا جاؤں گا کہ نزول مکمل قرآن کا ایک ساتھ اترنا، کسی قلب پر جمع ہو جانا اجماع کے ساتھ، اسے نزول کہا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب، دلیل لے کے جا رہا ہوں حضور، میں نے سمجھا دیا نا. دیکھیں امت پر جو عائد ہوئے فرائض وہ قسطوں میں ہوئے نا. پہلی منزل پر یہ آیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ گے. ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد سختیاں ہوتی نہیں، سختیاں ہونے کے بعد ہجرت ہوئی ہے، ہجرت ہونے کے بعد جو ہے پھر معاملات بڑھے، نمازیں بھی فرض ہوئی. قسطوں میں ہوا نا. روزے بھی فرض ہوئے قسطوں میں، حج بھی فرض ہوا قسطوں میں. اور یہ قسطیں مکمل ہوتے ہوتے حج تک آئی ہیں. آخری جو حکم آیا وہ حج کا آیا کہ اب تم پر حج بھی ہو گیا، جہاد سے لے کر حج تک. یہ قسطوں میں ہوا نا. یہی تنزیل ہے. توجہ رکھیے گا جان محترم. اور نزول وہ ہوتا ہے جو ایک ساتھ ہو جائے. اطرت صاحب نزول ہوتی ہے. توجہ رکھیں قبلہ، اطرت صاحب نزول ہوتی ہے. اطرت پر قرآن تنزیل کے ذریعے نہیں آیا ہے، اطرت پر قرآن نزول کے ذریعے آیا ہے. اللہ نے اپنے محمد کے قلب پر جو قرآن نازل کیا وہ روح کے ذریعے نازل کیا. ہم نے روح کے ذریعے، ہم نے روح کو تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن بھی آ رہا ہے، یعنی روح کے ساتھ آیا ہے. مکمل قرآن نازل ہوا کس پر؟ قلب رسالت وہاں پر. تو جہاں مکمل قرآن نازل ہو وہی نزول ہوا کرتا ہے. جہاں ٹکڑوں میں احکامات بڑھ کر جائیں وہاں تنزیل ہوتی ہے. اور یہ صرف رسول پر نزول نہیں ہوا، اطرت پر بھی نزول ہوا ہے. بس فرق یہ ہے کہ رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا وہ روح کے ذریعے ہوا، اطرت
اپنی عطرت کو پلایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، سب جانتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے، ایسے ہی ہے نا. 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کوئی گفتگو کی، ایسے ہی. اچھا چلیں میں چھوڑے سارے فضائل، انشاءاللہ کل اس کو اوپر بات کروں گا. 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ گفتگو کی نہ آنکھ کھولی. آنکھ بھی نہیں کھولی نبی بھائی، آنکھ بھی نہیں کھولی نا. کیوں نہیں کھولی؟ وجہ کیا تھی؟ اپنے اختیار سے کیا نا علی نے. یا میرے خدا توجہ کر لینا دلہ بھائی، علی نے اپنے اختیار سے کیا نا. علی کو اختیار تھا، یعنی پیدا ہوتے ہی جو اپنے جسم پر کنٹرول کرے. توجہ رکھنے نظر محترم. اور یہاں کی پیدائشوں میں بھی فرق ہے. میری جان تمہارے یہاں جب پیدا ہوتا ہے تو نجس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب تو توجہ کرنے کے بعد بھائی تمہارے یہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. میں اسے پہلے بھی پڑھ گیا ہوں، لیکن اب کیا کروں، آپ کی خاموشی کو مد نظر رکھ کر مجھے یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے. زمانے والوں علی سے اپنے مقابلے مت کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری پیدائش میں اور علی کی آمد میں فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ تم جہاں پیدا ہوتے ہو اس جگہ کو نجس بنا لیتے ہو. ہاسپٹل میں ہو تو ہسپتال کو پاک کرنا پڑتا ہے، گھر میں ہو تو گھر کو پاک کرنا پڑتا ہے، محلے میں ہو تو محلے کو پاک کرنا پڑتا ہے، کسی مسجد میں آ جاؤ تو مسجد کو پاک کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی تمہاری پیدائش نجاست کی پیداوار ہوتی ہے. میرا علی وہ ہے کہ اگر کسی بت قدے میں بھی آ جائے تو اتنی طہارتیں لے کر آتا ہے کہ بت قدہ بھی قبلہ بن جایا کرتا ہے. اور پھر تمہارے یہاں آتا ہے، اگر وہ آ کر خاموش ہو جائے تو خطرہ ہے. اگر آ جائے تو خطرہ ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ چون چاہ نہ کرے. بڑے اطمینان سے پڑھوں گا. حضور الیاس بھائی بہت دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اگر وہ چون چاہ نہ کرے، روئے نہ، پھچے نہ تو پریشان ہو جاتا ہے نا. تو پتہ نہیں زندہ ہے بھی یا نہیں. جملہ کہوں جو بڑے اطمینان سے جملہ کہوں گا. یعنی اگر بچہ آتے ہی زمین پر گریہ نہ کرے، بھائی اگر بچہ آتے ہی گریہ نہ کرے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ مردہ ہے. تو پتہ یہ چل گیا گریہ مردوں کی نہیں زندوں کی علامت ہوا کرتی ہے. نعرہ حیدری. توجہ ہے نا ذرا محترم. گریہ کرنا زندہ قوموں کی علامت ہے اور گریہ نہ کرنا مردہ قوموں کی علامت ہے. اچھا تمہارے یہاں بچہ آ جائے تو خاموش. اچھا وہ خود بھی خاموش ہو جاتا ہے، اہل خانہ کو بھی سناٹے میں آ جاتا ہے نا. ہر آدمی کی آگے کیا ہے، فوراً دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. الہی بچے کو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے تو اسے زندگی بھی دے. اچھا اگر سانسیں اس کی محسوس ہو رہی ہوں تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ رو نہیں رہا، کہیں گونگا تو نہیں ہے. بھئی یہی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ کہیں گونگا نہیں ہے. ایک دوسرے کو عزیز و اقارب رشتہ دار ایک دوسرے کو ڈھارس دے رہے ہوتے ہیں. بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 2-4 منٹ کے بعد. ابھی ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں، چیک کرنے کے بعد بتا دیں گے. اصلیت ڈاکٹر نہیں توجہ کر رہے. اصلیت ڈاکٹر کے آنے کے بعد اصلیت کھل جائے گی. ڈاکٹر بتائے گا تو صحیح ہوگا نا. یعنی ایک دوسرے کی ڈھارس موجود ہوتی ہے. باپ کو اپنے ماں باپ
ڈھارس موجود ہوتی ہے، پھوپھیوں کو کی ڈھارس ہوتی ہے، عزیز و اقارب کی ایک دوسرے کو ڈھارس ہوتی ہے. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہو جائے گا، یعنی ڈھارس دی جا رہی ہوتی ہے. ایک بچہ اگر خاموش پیدا ہو جائے تو پورے کنبے میں ہلچل مچ جاتی ہے. سب لوگ یہ دھڑکا لگ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بچہ نقص والا ہو جائے، اس کو کوئی نقص ہو جائے. مگر میں قربان نہ ہو جاؤں علی کی ماں کے، جو 3 دن تک خانہ کعبہ میں خاموش علی کے ساتھ گزارا کر کے زمانے کو بتا تو رہی ہے خبردار میرے علی پر انگلی نہ اٹھانا. یہ اگر خاموش رہے تو بھی قرآن ہے، بولے تو بھی قرآن ہے. یہ اگر خاموش تو بھی مشکل کشا. توجہ کریں نظر مدرہ، یہ خاموش ہے تو بھی مشکل کشا ہے، یہ اگر بول اٹھے تو بھی مشکل کشا ہے. اور یہ دلیل ہم نے اپنی طرف سے نہیں لی ہے، بلکہ یہ تو پہلی منزل ہی پر جناب فاطمہ بنت اسد کہ جس وقت خانہ کعبہ کے دروازے پر آئی تھی اور آنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تھا تو خانہ کعبہ کے پردے کو تھاما تھا اور تھام کے اپنے شکم کو کعبے کی دیوار سے مس کیا. واقعات ہیں، آپ حضرات کے اذہان میں ہوں گے، ورنہ حقائق الوسائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. علی من المہد الی اللحد میں بھی یہ واقعہ آپ کو پورا مل جائے گا. مس کیا ہے فاطمہ بنت اسد نے. پوری توجہ رکھیے گا، ابتدا ہی یہیں سے لے کے چلوں گا تاکہ اجتہاد سمجھ میں آئے. مولوی نے بہت ساری چیزیں فراموش کر دی، اسی لیے اجتہاد سمجھ میں نہیں آئی. توجہ ہے نا اللہ کرم. مس کیا ہے خانہ کعبہ سے اپنے شکم کو، اور شکم کو مس کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر جناب فاطمہ بنت اسد یہ فرما رہی ہیں میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر بھی یقین رکھتی ہوں. یا خدا توجہ، میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں تجھ پر بھی یقین رکھتی ہوں، میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری صحائف پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. توجہ ہی نہیں کر رہے گا. تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے صحائف پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اور اپنی گواہی کے لیے عرب کے بدوؤں سے گواہی نہیں لے رہی ہے، اللہ سے گواہی. توجہ ہی نہیں کر رہے. اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. زمانے والوں اپنی ماں سے علی کا مقابلہ نہ کیا کرو، نہ علی کی ماں کا مقابلہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری مائیں زمانے والوں سے اپنے ایمان کی گواہی لیتی ہے، علی کی ماں زمانے سے نہیں اللہ سے. کہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. توجہ نہیں کی جبلا آپ نے. تو گواہ رہنا میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. یعنی اپنے ایمان کی گواہی وہ خدا سے طلب کر رہی ہے، خدا سے کو گواہ بنا رہی ہے. تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. جملہ کہوں، کیا کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے عقد میں آ سکتی ہے؟ یعنی توجہ ہی نہیں کر رہے کہ
پرست کوئی مسلمان کسی کافر سے عقد کر سکتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کا ایمان سلامت رہے. اگر وہ کافر سے عقد کر لے تو ایمان سلامت نہیں رہتا, خود بھی کافر, توجہ ہی نہیں کر رہے, خود بھی کافر ہو جاتا ہے. فاطمہ بنت اسد کیا اعلان کر رہی ہے؟ میرے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. میری بیوی شہزادی, آخر یہ تمہید بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو علیم الصدور ہے, اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ توحید پرست ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ انبیاء پر ایمان رکھتی ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں. پھر یہ خطبہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو بھیجا نہ ہو میری شہزادی کا جواب ہے کہ اللہ تو جانتا ہے, مگر میں کیا کروں؟ میں تاریخ کے بدترین مورخ کو یہ سبق تو دینا چاہ رہی تھی کہ جس کی زوجہ مسلمان ہو اس کا شوہر کافر نہیں مومن ہوتا ہے. کہ جس کی اگر شان بیان ہو تو اس کا پورا خاندان بیان ہوتا ہے. یا علی نہیں توجہ کر رہے قبلہ بھائی, علی کے حوالے سے بندش ہے لیکن علی کا خاندان بیان ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ علی کی ماں بھی علی تھی. علی کی ماں بھی علی ہے, علی کا باپ بھی علی ہے, علی کا دادا بھی علی ہے, علی کا پردادا بھی علی ہے. علی کا سلسلہ جملہ کہو, علی کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں بت شکن ہی بت شکن ہے, بت پرست کوئی نہیں ہے. توجہ ہے؟ دیکھیں میں نے تاریخ آپ کے سامنے ایک جملے میں رکھ دی, اب اپنا غور کریں تو میری مجبوری. آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت دے گا. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجھے واپس بھی جانا ہوگا, تو 3 دن میں انشاءاللہ یہاں ہوں, لیکن ان مراحل کو تو دیکھ لینا. اب یہ جملہ آ گیا ہے تو بیان کرتا ہوا جاؤں گا. کائنات میں سب سے پہلے جو بت شکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بت شکن ہے نا, ایسے ہی. اچھا, کائنات کے سب سے پہلے امام بھی جناب ابراہیم.
اب وہ قرآن بات کر رہا ہوں، ان جاہلوں کا للناس امامہ، ہم آپ کو ناس کا امام مقرر کر رہے ہیں، ایسے ہی اچھا کیا فوراً ہی جناب ابراہیم نے کیا دعا کہ مالک وہ من ذریتی، میرا اللہ چاہیے میری عہدہ میری ذریت میں جائے گا؟ تو آواز قدرت آئی لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم جائے گا ضرور، مگر جو آپ کی امت کے ظالم ہوں گے ان سے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ امامت کا ابراہیم پر نہیں رکا، اللہ جانے ہم نے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ سلسلہ تو نسل ابراہیم میں سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا گیا نا۔ جو بھی اللہ کو جس دور میں عادل ملتا رہا، توجہ کرنا جانو، جو بھی ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ کے درمیان کا یہ جتنا بھی فاصلہ ہے، مجھے نہیں پتا کتنا فاصلہ ہے، لیکن ابراہیم جد الانبیاء ہیں، اور تاریخوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ ابراہیم اور رسول اللہ کے درمیان 40,000 انبیاء آئے ہیں۔ تو ان 40,000 انبیاء میں 40,000 نسلیں تو گزری نا، تو ان 40,000 نسلوں میں ہر نسل میں اللہ کے وعدے کے مطابق کوئی نہ کوئی امام ضرور آتا رہا ہوگا، اور اللہ نے نشانی کیا بتائی کہ امام وہ ہوگا جو عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ توجہ ہی نہ کرو، تحملات کو سلام رکھے، پوری توجہ رکھ کے چلے جائے گا۔ اب میں کنیکٹ کروں گا انہی واقعات کو۔ سب سے پہلے بت شکن کون ہے؟ جناب ابراہیم ہے۔ اس کے بعد کسی نے بت شکنی نہیں کی، ہر نبی کا دور آتا رہا، کوئی بت شکن نہیں کہلایا، بت شکن رسول اللہ تک کوئی نبی بت شکن نہیں ہوا۔ رسول اللہ کا دور آیا، فتح مکہ ہوا ہے، فتح مکہ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ سارے وہ توحید پرست تھے کہ جن سے رسول نے بت پرستی چھڑوائی تھی۔ فتح مکہ میں سارے وہی تھے نا جن سے بت پرستی، سب بت پرست تھے، جتنا بھی مجمع گیا توحید پرست نہیں تھے، سب سے چھڑوائی ہے۔ کوئی 30 سال تک بت پرستی کرتا رہا، کوئی 40 سال تک بت پرستی کرتا رہا، جملہ کہوں، کوئی 40 سال تک عبدالعزیٰ رہا، 40 سال کے بعد عبداللہ ہوا۔ تاریخ تو دیکھیں نا، قبلہ میں اس سے زیادہ کھل کر تاریخ نہیں بیان کر سکتا نا بھائی۔ 40 سال تک تو عبدالعزیٰ رہے، عزیٰ سب سے بڑا بت تھا نا۔ قبلہ غور کریں ذرا سا بھائی، عزیٰ سب سے بڑا بت تھا، اور یہ دلیری کا منبع سمجھا جاتا تھا۔ قریش جس جنگ میں بھی عزیٰ کو لے آیا کرتے تھے، ان کا یقین تھا کہ جس جنگ میں جس کے ساتھ عزیٰ ہوگا وہ قبیلہ کبھی جنگ نہیں ہار سکتا۔ اتنا بڑا یہ دیوتا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، اتنا بڑا یہ دیوتا تھا کہ یہ جب ساتھ ہوتا تھا تو قریش کا عقیدہ تھا کہ وہ جنگ نہیں ہار سکتے۔ اسی لیے تو ایک جنگ میں جب قریش اپنے ساتھ عزیٰ کو لایا تھا تو انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم عزیٰ کے ساتھ ہیں، عزیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم یہ جنگ نہیں ہے جن سے ہم جنگ نہیں ہار سکتے۔ ادھر سے جو بت پرست رہ چکے تھے وہ ڈرے ہیں، جھجکے ہیں، گھبرائے ہیں۔ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، بے شک ہم مسلمان نہیں ہو گئے ہیں، لیکن وہ عزیٰ کو لیا ہے، عزیٰ کو لیا ہے، عزیٰ کو لیا ہے۔ عزیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنگ نہیں ہارا کرتا۔ اتنا سنا تھا رسول نے
ساری زندگی اگر تجھے ان کا مولا نہ بناؤں تو اللہ بنا کرنا. مکے میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں. ایسے ذرا سا والد آئے جملہ کہوں. جتنے بھی یہ لشکر گیا فتح مکہ ہزار کے اذان میں ہے, مجھے اس پر کوئی کھل کر نہیں پڑھنا, مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. آئے ہیں جناب رسول اللہ, جیسے ہی یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج مکہ بغیر تلوار چلائے فتح کرنا ہے. ایسے رسول اللہ کا فرمان تھا. سب گئے ہیں. کسی نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی. عباس تیرے بھتیجے کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی ہے. تو جناب عباس نے وہی ڈانٹ کر کہا تھا, خبردار یہ بادشاہت نہیں ہے, رسالت ہے. خبردار یہ بادشاہت نہیں ہے, رسالت ہے. جملہ کہہ رہا ہوں حضور, سب گئے ہیں مکے میں داخل ہوئے. جملہ سن لیجیے گا, سب وہاں گئے جہاں ان کے قریبی تھے. علی اور محمد وہاں گئے جہاں علی اور محمد کا قربتدار تھا. کیا علی نہیں تھا؟ خدا کے لیے توجہ کریں کہ بلا ذرا سا تاریخ ہو. تاریخ جو دہرائیں محمد رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب اپنے گھروں میں نہیں گئے ہیں. محمد اور علی خانہ کعبہ میں گئے. تمام کے تمام جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب اپنے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اپنے قرابت داروں کے ابھی بھی توجہ نہیں کی. سب اپنے اپنے قرابت داروں کے پاس گئے. جملہ کہہ دو, سب گئے. محمد اور علی بھی اپنے قرابت دار کے پاس گئے. سارے مسلمان بھی اپنے قرابت داروں کے پاس گئے. اب یہ اپنی اپنی سوچ کی بات تھی. کس کا قرابت دار کون تھا؟ کسی کا چچا تھا تو وہ چچا کے پاس گیا. کسی کا ماموں تھا وہ ماموں کے پاس گیا. کسی کا باپ تھا وہ باپ کے پاس گیا. کسی کا کوئی رشتہ دار تھا وہ اس کے پاس گیا. محمد اور علی جس سے قریب تھے اس کے پاس گئے. نہ چچا کے پاس گئے نہ چچا جان بھائی کے پاس گئے. محمد اور علی کو قرابت تو اللہ سے تھی, اس لیے اللہ کے گھر گئے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت دے تو فرمائے. توجہ ہے نا جان محترم, گئے ہیں ایک طرف کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں, پوری توجہ رکھے گا. گئے ہیں چھوٹے موٹے ملک جو تھے نا, جو نیچے نیچے تھے, انہیں تو رسول اچھا ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا رسول اللہ نے. یہیں سے پتہ چل گیا کہ رسالت نجاست کو ہاتھ نہیں لگاتی. توجہ ہے نا, چھوٹے چھوٹے جو بت تھے انہیں چھڑی کے ذریعے گرایا. تم بھی چلو, تم بھی چلو, پڑھو, تم بھی پڑھو. سب کو چھڑی سے گرا گرا کے توڑ دیا. ایک تھا جو سب سے بڑا تھا, جو سب سے بڑا تھا اور سب سے بلندی پہ تھا. ایسے میں رسول اللہ نے پہلے اسے دیکھا, اس کے بعد اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے علی کو دیکھا.
یہ بلندی پر ہے، اور اللہ نے تمہیں بھی بلند بنایا ہے۔ جو ہے علی کے معنی ہی بلند ہے نا، لا فوق شے، ہر شے سے بلند جو ہو علی ہے۔ علی یہ بلندی پر ہے اور اللہ نے آپ کو بلند بنایا ہے، لہٰذا اس کو توڑنے کے لیے آپ ہی چاہیے۔ ایسے یا رسول اللہ، اچھا علی تو تھے، اطاعت گزارے، رسالت معاف، یا رسول اللہ جو حکم ہوا کہا علی ایسا کریں کہ میں شانیں جھکاتا ہوں، میں شانیں جھکاتا ہوں، آپ میرے شانوں پر قدم رکھ کر بلند ہو جائیں گے۔ یہاں بلند کہا ہے میں نے، اونچا نہیں کہا۔ بلندیاں اور لوگ پایا کرتے ہیں، اونچائیوں پر اور لوگ چڑھا کرتے ہیں۔ جملہ کہہ دوں حضور، بلندی اور لوگ پاتے ہیں، اونچائیوں پر اور لوگ چڑھا کرتے ہیں۔ جو میدان جنگ میں غم ٹھوک کے لڑ رہا ہو وہ بلند ہوتا ہے، اور جو میدان جنگ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھے وہ اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ مولا کو سلام رکھے، مولا عزت کا فرمائے، پوری توجہ جان محترم، پوری توجہ رکھے گا۔ علی ہم شانیں جھکاتے ہیں، آپ ہمارے دوش اقدس پر اپنے پائے مبارک کو رکھ کر سوال ہو جائیے۔ چھوڑا، میں بالکل آخری نتیجے تک نقطہ لے رہا ہوں۔ علی کو سوال کیا، سوال ہوئے ہیں جس وقت جناب رسول خدا نے قیام فرمایا، پوچھا ہے علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی پلٹ کر جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کو ہاتھ بڑھا کر تارے نوچ لوں۔ جملہ کہہ دو، جملہ یہ اطرت رسول کا مقام دکھایا جا رہا ہے۔ جو رسول کے قدموں سے قدم ملا کر چلے اور اللہ اسے ڈانٹ کر پیچھے کر دے اسے امت کہا جاتا ہے۔ جو رسول کے شان پر سوار ہو جائے اسے اطرت کہا جاتا ہے۔ مکمل گفتگو کروں گا، لیکن آج یہاں میرا وہ جملہ اتارو تو میں یہاں سوال نہ پوچھ لوں۔ یا رسول اللہ مدینے سے محنت کر کے لائے تھے، سارے بت پرستوں کو بت شکن بنا کر لائے تھے، سارے بت پرستوں کو توحید پرست بنا کر لائے تھے۔ کسی ایک کو بلا لیتے یا سب کو بلا لیتے، سب اپنے اپنے قبیلے کا بت توڑ دیتے۔ یا آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یا تو آپ نے توڑے یا علی نے توڑے، تو بیچا نہ ہو آواز رسالت آئے۔ میں زمانے کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے بعد میری اطرت کا جو اہل ہے وہ کوئی پہلے نمبر والا نہیں، میرا علی ہوگا۔ رسول کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والا اہل ہوتا ہے۔ اللہ میرے پاس زبان تھا، میں نے وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی، ورنہ میں اور اس کی مثالیں دیتا جاتا، لیکن جو بھی رسول کے ساتھ ساتھ نماز پڑھے، جملہ کہوں، جو بھی رسول کے ساتھ ساتھ قبلہ تبدیل کرتا ہوا نظر آئے، قبلتین کی آیت تو پتہ ہوئی، حضور دوران نماز آئی تھی نا،
ادھر آیت آئی ہے، ادھر رسول کے ساتھ ساتھ علی کا رخ پھیرا ہے، امت کا بعد میں پھیرا ہے۔ توجہ ہے نا، مطلب میں کیا کروں، میرے پتہ ہونے والی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو بھی دوش رسالت وہ اطاعت رسول ہے، وہ اہل بیت ہے، انہیں سے کل اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو کریں گے۔ ابھی تو میں وہیں چھوڑ دیا ساری باتیں جہاں میں نے چھوڑ دی۔ یہاں میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی محمد رسول اللہ کے بعد جو رسالت کا اہل نظر آئے وہ اطاعت رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفینے میں رسول اللہ کے ساتھ منافقوں کا علم بردار عبداللہ بن ابی جو تاریخ بیان کر رہی ہے، اور علی کے ساتھ منافقوں کا علم بردار عبد الرحمن ابن ملجم۔ میں ابھی یادگار پنڈی میں جملہ پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ منافق اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو نفس خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس پر عمل کرے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کو مار کے نفس خدا کے ساتھ رہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور نفس خدا کائنات میں کوئی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی رضائیں خریدتا ہے۔ اسی آیت کے اعلان سے علی نفس الہ کہلائے جانے لگے۔ علی نفس خدا بھی ہے، علی نفس رسول اللہ بھی ہے۔ بس جس نے بھی علی کو چھوڑا اور نفس کی پکار پر عمل کیا وہ منافق کہلاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صفین میں ساتھ ساتھ رہنے والا عبد الرحمن بن ابن ملجم جب خارجوں سے جنگ جیت کر اور قتل کر کے واپس علی آئے ہیں تو سب سے پہلے علی کی فتح کے ترانے گاتا ہوا یہی آیا تھا کوفہ میں، اور اسی نے کہا تھا کہ مبارک ہو علی کامیاب ہو کر آ رہے۔ علی سے پہلے یہ نقیب فتح علی بن کر کوفے میں آیا تھا، اور جب علی آئے ہیں تو علی نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تلوار میرے خون سے سرخ ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سنیں گے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تلوار میرے خون سے رنگین ہوگی، تو یہ بڑھ کر کہتا ہے مولا ایسا ممکن تو نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر یہ تلوار میری لے لیجئے اور اسی وقت میرا سر تن سے اڑا دیجئے۔ عزیزان، یہ اتنا کہنا تھا۔ علی کہتے ہیں کہ میں ایسا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میں عدالت الہی کا امین ہوں، میں اس وقت تک کسی مجرم کو سزا نہیں دے سکتا کہ جب تک کہ وہ جرم نہ کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انہیں فتوحات کا اعلان کرتے ہوئے جب یہ کوفے کی گلیوں میں گزر رہا تھا تو قطامہ نامی ایک عورت پر اس کی نظر پڑی تھی۔ اس تاریخ میں آپ حضرات کے اذہان کی نظر کر رہا ہوں۔ اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ سن لینا جملے عزیزارو، جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا عاشق ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے عقد کروں گی لیکن میرا مہر بہت بڑا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب مہر کے حوالے سے تو ہر آدمی یہی سوچے گا نا کہ زر کی بات کرے گی یا زمین کی بات ہوگی، آج بھی یہی ہوتا ہے، حق مہر زر کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ فوراً ہی پلٹ کر کہتا ہے جتنا بڑا بھی مہر ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتی ہے عبد الرحمن پھر سوچ لے، میرا مہر بہت زیادہ بڑا ہے۔ کہا تو بیان تو کر دو، سن لو گے تو کلیجہ پھٹے گا۔ جیسے ہی اس نے کہا تو
جزاک اللہ مانا کوئی غم نہ نشکرائے غم حسین کے عزادارہ اتنا کہا ہے میں نے چھوڑے محضارے یہاں وہ وعدہ لے رہا تھا یہاں آج تو آپ نے افطار کیا ہے نا عزادارہ ہر گھر میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں افطار میں ہر آدمی یہی کہہ رہا ہوتا ہے ارے میرے شہزادوں نے بھی روزہ رکھا ہے میری بچیوں نے بھی روزہ رکھا ہے باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے روزہ دار ہیں انہیں اچھے سے اچھا افطار میں کھلایا جائے ادھر زوجہ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ شوہر کی خدمت اچھے طریقے سے کروں ماں کی تمنا ہوتی ہے بیٹوں کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے غریب سے غریب گھر کے دسترخوان پر بھی 3 سے 4 قسم کے کھانے چنے جاتے ہیں عزادارو آج بھی کائنات کے امیر کی دعوت تھی اور دعوت بھی اس کے گھر جو ام کلثوم جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ نشکرائے غم حسین کے جو ام کلثوم کہلاتی تھی عزادارو تصور کر لو نا علی کی تو حکومت تھی اس کنویں میں کیا کیا نہ اہتمام کیا ہوگا بیٹی نے باپ کے افطار کے لیے سوچ لینا عزادارو دسترخوان بچھایا گیا ہے جب دسترخوان پر خوان چنا گیا تو 2 جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں کیا سن رہے ہو عزادارو 2 جو کی روٹیاں ایک نمک ملا ہوا پانی اور ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ یہ کھانا دسترخوان پر سجا ہے علی نے ایک دفعہ دسترخوان پر نظر کی ہے ایک دفعہ بیٹی ام کلثوم کو دیکھا ہے دیکھ کر کہتے ہیں سن لینا عزادارو علی کا عدالت سننا دیکھ کر کہتے ہیں ام کلثوم بیٹا کیا تو نے علی کو کبھی ایک شے سے زیادہ افطار کرتے ہوئے دیکھا بیٹا کیا کبھی تو نے ایک سے زیادہ شے سے افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے باپ کا اشارہ بیٹی سمجھ گئی ہے تیزی سے جناب ام کلثوم آگے بڑھی ہے چاہا کہ نمک بھرا پانی کا پیالہ اٹھا لے جیسے ہی ہاتھ بڑھائے ہیں علی نے ہاتھ روکا ہے روک کر کہتے ہیں شہزادی سے یہی رہنے دے دودھ اٹھا کر لے جا کل کے بعد شاید یہی دودھ میرے کام آئے جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ نشکرائے غم حسین کے عزادارو آج شب ضرورت کے ہاتھ بڑھنے جا رہے ہیں نا سنتے چلے جائیے گا علی نے افطار کیا ہے افطار کر کے آئے ہیں آج لیکن آج علی اپنے حجرے میں نہیں جا رہا کیا سن رہے ہیں عزادارو آج علی اپنے حجرے میں نہیں جا رہے ہیں ساری رات علی عشاء کی نماز کے بعد صحن خانہ میں ٹہلتے جا رہے سنتے ہیں نا عزادارو صحن خانہ میں ٹہلتے جا رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کہتے میرے اللہ کو وقت کب آئے گا جب میری داڑھی میرے خون سے خطاب ہو جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ نشکرائے غم حسین کے عزادارو یہ کہتے جا رہے ہیں صحن خانہ میں ٹہلتے جا رہے ہیں سنو گے عزادارو تمام بیٹیوں کو اپنے باپوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہ فطرت کے تقاضوں میں ہوا کرتا ہے کہ بیٹوں کو اپنی ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے خدا مجھے بیٹی دے سنو گے کیوں ہوتی ہے خدا مجھے بیٹی دے کیوں دے ارے باپ کے جنازے کی رونق بیٹی جزاک اللہ یہی حق ہے کرنے کا عزادارو کل اور پرسوں سے مکمل مسائل ہوں گے ابھی اتنے جملے سے لینے گا کہ باپ کے جنازوں کی رونق ہوا کرتی ہے بیٹی بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے اب جب جناب زینب نے باپ کو صحن
جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ نصیب غم حسین کے بابا رسول اللہ کا وصال ہوا بہت بڑا صدمہ ہوا مگر اتنی بے قراری نہیں تھی بابا تیری شریک حیات اس دنیا سے بابا میری ماں فاطمہ الزہرا دربار سے واپس آئی آپ اتنے پریشان نہیں ہوئے بابا سیدہ کے پہلو زخمی ہوا آپ پریشان نہیں تھے مگر بابا آج ایسا کیا ہو گیا کہ آج آپ کو قرار ہی نہیں آ رہا نہ آپ مصلی پر ہوتے ہو نہ بستر پر جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ نصیب غم حسین کے عزادارو اتنا سننا تھا علی نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے سینے سے لگا کر کہتے ہیں شہزادی گھبرانا نہیں تیرا باپ سلامتی سے ہے اتنا کہا ہے سنو وجولہ عزادارو اتنا کہا علی نے سہنے خانہ مسجد کی طرف اپنے قدم بڑھائے ہیں ادھر مسجد کی طرف قدم بڑھائے ادھر آبی پرندوں نے بطخوں نے اپنی چونچ سے علی کا دامن پکڑا جیسے بے زبانی میں کہہ رہے ہو مولا نہ جائیے زینب کلثوم یتیم ہو جائیں گے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بار اللہ بحق چہر معصومین علیہ السلام بحق شہداء کربلا علیہ السلام ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو روال جناب سیدہ میں جگہ پر حمل فرما میرے معبود کائنات میں جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان آباد ہیں سب کے جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما جو بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں میرے مالک آل محمد کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد